ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو مملکت خداداد بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا کردہ ہے۔ 27 رمضان مبارک کو یہ ملک آزاد ہوا ہے، اور یہ اتفاقی نہیں ہے کہ بس ویسے ہی 27 رمضان کو یہ ملک آزاد ہو گیا ہے۔ انگریزی تاریخ تو ہمیں یاد ہے کہ 14 اگست سن 1947 کو یہ پاکستان آزاد ہوا ہے، لیکن اسلامی تاریخ اور مہینہ ہمیں معلوم نہیں۔ 27 رمضان المبارک کو شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ نے یہ ملک، یہ خطہ، یہ دھرتی، یہ کرۂ ارض، مملکت خداداد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، اور اس کے لیے بڑی جنگیں لڑی گئی ہے۔ یہ صرف نہیں کہ یہیں آپس میں مشورہ ہوا اور یوں ہی پاکستان آزاد ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے۔ اس کے لیے تھانہ بھون کی قربانیاں ہیں، اس کے لیے شاملی کا میدان گرم ہوا تھا، اس کے لیے بڑے بڑے علماء میدان پہ آئے تھے، اولیاء بزرگان دین میدان پہ آئے تھے۔ تحریک ریشمی رومال، تحریک ترک موالات، تحریک ختم نبوت، یہ سارا ایک لحاظ سے عکس تھا اس ملک کے حصول کے لیے اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ آج 23 مارچ کا دن ہے اور تقریباً ہر ایک چھٹی پر ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری نالج اس حساب سے نہیں ہے۔ یعنی آج کا دن 23 مارچ کو ہوا کیا تھا، ہم جس ملک پہ رہ رہے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے، یہ ہمیں اکثر بیشتر معلوم نہیں ہے۔ اب اینکرز ہوتے ہیں بال کی کھال اتارنے والے، وہ ان دنوں میں پروگرامات کرتے ہیں، مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے سوالات کرتے ہیں کہ بھائی 23 مارچ کو کیا ہوا تھا۔ اب ایک صاحب کے پاس اینکر گیا اور اس نے پوچھا 23 مارچ کو کیا ہوا تھا، اس نے کہا یہ ملک آزاد ہوا تھا، یعنی پاکستان کی آزادی کا دن ہے 23 مارچ۔ پھر ایک کے پاس گیا، 23 مارچ کون سا دن ہے، کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اس دن دھماکے ہوئے تھے، یعنی میاں صاحب نے دھماکہ کیا تھا۔ پھر ایک کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اسلام آباد میں جو مینار پاکستان ہے وہ بنا تھا۔ اور ایک کے پاس گیا، اس نے کہا کہ پاکستان بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، یعنی ایک نے بھی صحیح سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی 23 مارچ کو آپ لوگ یہاں ریلی نکالے ہو، احتجاج کر رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے، آپ لوگ کیوں آئے ہو، 23 مارچ کا دن کیا دن ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا بھائی ہمارا شناختی کارڈ نہیں بن رہا، ہمارے لیے مسائل ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے قربانیاں دی، آپ کا NIC نہیں بن رہا، لیکن آپ 23 مارچ کو جو یہاں آئے ہو اس کا مقصد کیا ہے۔ اب 23 مارچ یہ یونیورسٹی کے طلباء اور کالجز کے طلباء انہیں بھی معلوم نہیں، ان دنوں میں وہ چھٹیاں رچا لیتے ہیں، چھٹیاں کر لیتے ہیں، لیکن انہیں یہ تاریخ پاکستان کی جو ہماری تاریخ ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا تھا، کیا واقعہ رونما ہوا تھا، کسی کو معلوم نہیں، الا ماشاءاللہ کسی ایک کو معلوم ہو۔ تو یہ 23 مارچ کا جو دن ہے، در حقیقت اس دن قرارداد پاکستان پیش ہوا تھا۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم AK فضل حق نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے سامنے لاہور منٹو پارک پہ ایک قرارداد پیش کیا تھا۔ اس قرارداد کے اندر کیا تھا، دو قومی نظریہ تھا، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے کہ ہم کھل کر اسلام کے اصولوں پر چل سکے اور اسلام کے قوانین اور آرڈیننس کو اپنا سکے۔ یہ اس قرارداد کے اندر تھا۔ لاہور میں سن 1940 کو 23 مارچ منٹو پارک کے اندر یہ قرارداد پیش کیا گیا۔ اسی قرارداد کے نتیجے میں پھر 14 اگست سن 1947 کو یہ پاکستان معرض وجود میں آیا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ ہم نے اس زمین کا ٹکڑا حاصل کیا ہے، یہ صرف زمین کا ٹکڑا اس لیے نہیں کہ ہم اس پہ نئی نئی چیزیں اور تجربات حاصل کر سکیں، ہم نے اس زمین کا ٹکڑا اور خطہ اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس پر اسلام کے اصولوں اور اسلام کے قوانین کو اپنا سکے، آزما سکے، اور اس پر وہی قانون ہوگا جو قانون مدینہ طیبہ میں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا، یعنی قرآن و سنت والا نظام۔ وہ ریاست مدینہ کی بات جو کی تھی بانی پاکستان، اور اس کی ایک جھلک صرف یوں سمجھ لیں، ایک دفعہ اجلاس چل رہا تھا، بڑے بڑے لوگ آئے تھے، تو اس وقت کے ڈی سی نے کہا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کو کہ ان کے لیے چائے وغیرہ بنا کے لاؤں۔ کہا کن کے لیے؟ کہا یہ جو وزیر وغیرہ آپ کے پاس آئے ہیں، کہا یہ گھر سے پی کے نہیں آئے۔ اب وہ حیران ہے، ڈر گیا، پیچھے ہو گیا۔ کہا کہ جس کو چائے پینی ہو یا تو اپنے گھر سے پی کے آئے، اگر نہیں پی کے آئے تو یہاں پر پیسے دے کر چائے منگوائے اور پیے۔ یہاں آ کر کوئی بھی قوم اور قوم کے ملک اور ملت کے پیسے اور سرمایہ یہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے در حقیقت ریاست مدینہ کی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا قوم کا ایک پیسہ تمہارے چائے پانی پہ خرچ نہیں ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں جس طرح بانی پاکستان نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی اور اس کے اغراض و مقاصد تھے، اللہ تعالیٰ اسی مطابق اس ملک پاکستان کو ہم نے حاصل تو کر لیا، لیکن جس بنیادوں پہ ہم نے حاصل کیا تھا وہ بنیادی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، الا ماشاءاللہ بہت کم۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ ملک پاکستان ہمیں معرض وجود میں دیا، اور جس مقصد کے لیے کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی لاج رکھنے کی اور دین اسلام قرآن و سنت کی تعلیمات کو اللہ فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔